اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذی سمع فی السماء بأحمد وفی الارضین ابی القاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله صلوات اگرچہ طبیعت کی بھی خرابی ہے اور گلا کچھ بہتر ہوا ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ موضوع تشنا نہ رہے اور جو مطالب میں ذہن میں لے کے آیا ہوں وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ آواز واضح نکل سکے نکالوں، اور علی کے فضائل میں تو ویسے بھی بندے کو زور لگانا پڑ ہی جاتا ہے، اور جب تک لہو جوش نہ مارے علی کے فضائل کا حق ادا ہوتا ہی نہیں۔ سلسلہ گفتگو آپ احباب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے۔ تذکر کی خاطر بیان کر دوں، ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ تھا فضائل امیر المؤمنین، جس کی پہلی کڑی ہم نے قرآن سے کچھ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، اور کل ہم نے فضائل مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ کے عنوان سے وہ فضائل پڑھنا شروع کیے جو کائنات کے رسول نے کائنات کے ولی کے پڑھے تھے۔ حدیث انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ جس سے میں نے کل آغاز کیا تھا، اور وہ حدیث چونکہ کافی بڑی تھی کل مکمل نہیں ہو پائی، آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی مکمل کروں اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو بھی بیان کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میرا گلا میرا ساتھ دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ جب یہ دونوں مل کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ علی کے فضائل کا حق ادا ہو جائے گا۔ رسول خدا کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہ جنہوں نے رسول سے سوال کیا تھا کہ مجھے یہ تو بتائیے کہ علی کا مقام کیا ہے، تو رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے عبداللہ، پہلے علی کے شیعوں کا مقام سمجھ لو، پھر تمہیں علی بھی سمجھ آ جائے گا۔ رسول نے علی کے شیعوں کے فضائل پڑھنا شروع کیے، اور ہماری گفتگو اس مقام پہ آ پہنچی ہے کہ رسول نے فرمایا عبداللہ، تو نے مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا تھا، اب وہ بیچارہ پریشان ہو کے بیٹھا ہے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں کہ میں تو علی کے بارے میں پوچھ کے پھنسی گیا۔ رسول تو بس کر ہی نہیں رہے، رسول تو علی کے فضائل ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا عبداللہ سنو، الا ومن احب علیہ، جو بھی علی سے محبت کرے گا تقبل اللہ
من حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ. جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی ہر نیکی کو بھی قبول کرے گا, اللہ اس کے ہر گناہ کو بھی معاف کر دے گا. وَكَانَ رَفِيقُ حمزہ سید الشہداء فی الجنہ, اور وہ جنت میں میرے چچا حمزہ کا دوست ہوگا. کون حمزہ؟ جن کو سید الشہداء کا لقب ملا. امام حسین سے پہلے جس ہستی کو سید الشہداء ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ حضرت حمزہ ہے. میں قربان جاؤں محبت علی پہ, جو علی سے محبت کرے گا اس کو وہ مقام ملے گا جو جناب حمزہ کو ملا تھا. پھر فرمایا الا ومن احب علی, جو بھی علی سے محبت کرے گا اجرا علی لسانہ الثواب, وہ خالق کردگار محب علی کی زبان پر اپنی حفاظت کا پہرا لگا دے گا, اس کی زبان کبھی گناہ کر نہیں سکے گی. نعرہ حیدری. وہ خالق خود علی کے شیعہ کی زبان کی حفاظت کرے گا کہ وہ زبان گناہ کر نہیں پائے گی. پھر ارشاد فرمایا وَأَثْبَتَ فِي قَلْبِهِ الْحِكْمَةَ, اللہ ایک اور انعام کرے گا علی کے شیعہ پہ کہ علی کے چاہنے والے کو اللہ اپنے وقت کا لقمان حکیم بنا دے گا. اس کی زبان سے جو کلمہ بھی جاری ہوگا اس پہ حکمت کے الفاظ ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علی, جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ ایک اور کرم کرے گا کہ قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے اس پہ کھول دے گا. جب رحمت کے دروازے کھل جائیں گے خالق کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے علی کے شیعہ, اے علی کے چاہنے والے, اے علی کے محب, تو آج سے نیا عمل کرنا شروع کر دے, اس لیے کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. پھر فرمایا جو علی کا شیعہ ہوگا وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جس طرح بجلی گزرتی ہے, اور پل صراط کی مشکلیں علی کے شیعہ کو کچھ نہیں کہیں گی. بھائی یہ قیامت کی جتنی بھی مشکلات ہیں یہ دشمنان علی کے لیے ہیں, محبان علی کے لیے نہیں ہے. قرآن کل ایمان علی حق. نعرہ محمد و اہل بیت محمد بلندر خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے کہ جن کی آوازوں میں ذکر علی شامل ہے. خداوند کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ اسی طرح پوری زندگی ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے اور سنتے رہیں. کیا ارشاد فرمایا جو علی کا شیعہ ہوگا قیامت میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علی, جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ ایک اور انعام کرے گا. سنیں گے انعام؟ جو بھی علی کا شیعہ ہوگا اللہ قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. کل میں نے بیان کیا تھا جملہ, اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دے گا اور آواز دے کر کہے گا جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے داخل ہو جا. پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علی ومات علی حبہ, جو بھی علی سے محبت کرے اور محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے
صافحت الملائکہ، اللہ کے فرشتے آگے بڑھ کے اس سے سلام لیتے ہیں۔ اللہ کے عام فرشتے سلام نہیں لیتے، جبرائیل جیسے فرشتے، میکائیل جیسے فرشتے، اسرافیل جیسے فرشتے، ادرائیل جیسے فرشتے آگے بڑھ کر علی کے چاہنے والے سے سلام کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کی جملہ نظر کروں، دنیا والے مرتے ہیں کہ ملک کا صدر ہم سے سلام لے لے، وزیر اعظم سلام لے لے، کوئی بڑا سیاستدان ہم سے سلام لے لے، قربان جاؤ محب علی کی قسمت پر۔ فرشتے کہیں گے خدایا ہمیں موقع دے دے، ہم علی کے شیعہ سے سلام لینا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلیمان علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، محمد صلوات۔ جیو جیو۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، خدا بزرگوں کی جوانی کو سلامت رکھے۔ ذکر علی میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، ذکر علی میں سارے جوان ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَزَارَتْهُ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ۔ لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کیا امتی نبی کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ پوچھتے ہیں نا لوگ کہ کیا امتی نبی کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں علی کا شیعہ، علی کا محب اور علی کا چاہنے والا جب قبر میں جاتا ہے زارت ہو ارواح الانبیاء۔ تم انبیاء کی بات کرتے ہو کہ ان کی قبر کی زیارت کریں نہ کریں، انبیاء سارے اکٹھے ہو کر علی کے چاہنے والے کی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ زارت ہو ارواح الانبیاء۔ پھر فرمایا علاوہ من حب علیہ، جو بھی علی سے محبت کرے فانا کفیلہ، یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا، کائنات کا رسول گارنٹی دے رہا ہے، جو بھی علی کا محب ہوگا قیامت والے دن میں محمد اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس علی کے شیعہ کو، اس علی کے محب کو جنت میں پہنچانا مجھ محمد کا کام ہے۔ بھئی آپ میں سے جو لوگ باہر کے عرب ممالک میں رہ کے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ ایک کفیل ہوتا ہے کہ جس کے انڈر آپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں یا آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام آپ سے ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہاں کی حکومت آپ سے نہیں پوچھتی، وہ اس کفیل سے پوچھتی ہے کہ جس کے آپ ماتحت ہیں۔ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن علی کے شیعوں کا میں کفیل ہوں گا۔ اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا تم جنت میں کیوں جا رہے ہو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، کہہ دینا محمد ہمارے کفیل ہیں، جاؤ اور ان سے جا کے سوال کرو۔ محمد مصطفیٰ یا علی، خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ علی کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ عبداللہ نے کہا شاید اب رسول اینڈ کر دیں۔ رسول خدا نے کہا یا ابن عمر، اے عبداللہ میری بات غور سے سنو، انا علین سید الوسیین، میرا بھائی علی پوری کائنات کے اوصیاء کا سردار ہے۔ اللہ کی زمین پہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان انبیاء کے جتنے بھی اوصیاء ہیں سب اوصیاء کا سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی جھگڑا تو رسول نے یہیں پہ ختم کر دیا۔ رسول کے بعد اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون یہ اہلیت رکھتا ہے کہ رسول کے منبر پہ بیٹھے تو جا کر تلاش کر لو اوصیاء کا سردار کون ہے۔
جو اوصیاء کا سردار ہوگا وہی رسول کے منبر پہ بیٹھے گا۔ بھائی یہ بات تو تاریخ میں ملتی ہے کہ جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا تو وہ عیسیٰ روح اللہ کو نماز پڑھائے گا۔ مہدی عیسیٰ کو نماز تو پڑھا سکتا ہے لیکن کوئی شخص وصی رسول کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کوئی بھی وصی رسول کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جب کسی میں یہ مجال نہیں کہ وہ وصی رسول کو نماز پڑھائے تو بھلا وہ رسول کو نماز کیسے پڑھا سکتا؟ وصی رسول کا جب یہ معیار ہو تو کوئی رسول کے آگے کھڑا ہو کے اس کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلِيًّا امام المتقین، میرا بھائی علی ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کا امام نہیں، علی ہر آنے جانے والے کا امام نہیں، علی امام ہے تو متقین کا امام ہے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا یہ قرآن ہدی للمتقین ہے۔ قرآن بھی ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، جو متقی ہوگا قرآن اس کو ہدایت دے گا، اور علی ہے وارث قرآن، اس لیے علی بھی صرف متقین کا امام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جنت کے بارے میں کہا کہ جنت بنائی ہی متقین کے لیے گئی ہے۔ بھائی اب تینوں جملوں کو ملائیے اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ نے کہا قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے، جنت بھی متقین کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا علی امام المتقین، جنت بھی ہے متقین کے لیے اور قرآن بھی ہدی للمتقین ہے۔ اب اسی خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا انی جاعلوں کا للناس اماما، ابراہیم میں تجھے امام بنا رہا ہوں۔ کائنات کا پہلا امام ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم اللہ کا دوست بھی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ملا لیکن اس کے باوجود اللہ نے ابراہیم کو جنت کا مالک نہیں بنایا، کائنات کا سب سے پہلا امام، لیکن اللہ نے ابراہیم کو جنت کا مالک نہیں بنایا، اس لیے کہ مالک ہونے کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ جنت متقین کے لیے بنی ہے تو مالک بھی وہ ہوگا جو امام المتقین ہوگا۔ جب جنت محمد بلند تر توجہ ہے عزیزان گرامی، میری بات پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ علی امام المتقین ہے تو جنت علی کی ملکیت ہے۔ اب علی چاہے جس کو جنت عطا کر دے، جس کو چاہے جنت کا ہی اختیار دے دے۔ جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا کہ علی کے شیعہ کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ اپنے خاندان کے 80 افراد کو جنت میں لے جا سکے گا۔ پھر ارشاد فرمایا یا بنا عمر، بڑا خوبصورت جملہ بیان کرنے لگا ہوں۔ علی کون ہے بتاؤں تمہیں؟ انہو خلیفتی من بعدی علی الخلق اجمعین، میرے بعد علی میرا خلیفہ ہوگا۔ بھائی رسول زندگی میں اعلان کر رہے ہیں علی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا فلاں فلاں کا ہوگا، نہیں فرمایا علی سقیفے والوں کا بھی خلیفہ ہے، علی خلیفے والوں کا بھی خلیفہ ہے، علی مدینے والوں کا بھی خلیفہ ہے، علی سفینے والوں کا بھی خلیفہ ہے۔ رسول نے کہا خلیفتی من بعدی علی الخلق اجمعین، اس پوری کائنات کے اندر جو بھی اللہ کی مخلوق ہے علی اس کا خلیفہ ہے۔ بھائی فیصلہ تو رسول نے کر دیا، رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میری رسالت جہاں جہاں تک ہوگی وہاں وہاں تک علی کی خلافت ہوگی۔
جہاں جہاں میری رسالت ہے وہاں وہاں علی کی خلافت ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ جتنی بھی مخلوقات، اب گنواؤں مخلوقات، اللہ کی جب مخلوقات کو شمار کریں، فرشتے بھی اس کی مخلوق، ماشاءاللہ، انسان بھی اس کی مخلوق، جنات بھی اس کی مخلوق، پرندے بھی اس کی مخلوق، درندے بھی اس کی مخلوق، پہاڑ بھی اس کی مخلوق، دریا بھی اس کی مخلوق، زمین بھی اس کی مخلوق، آسمان بھی اس کی مخلوق۔ بھائی جو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے علی ہر اس چیز کا امام ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی علی کیوں ہر ایک کی زبان سمجھ آیا کرتے تھے۔ جو اس سے اگلا جملہ، اور جسے کہتے ہیں نا کہ چوٹی کا جملہ، علی کے فضائل کا چوٹی کا جملہ جو رسول نے بیان کیا، کہا یا ابن عمر لو ان احدکم صفا علی قدمیہ بین الرکن والمقام وَيَعْبُدُ اللَّهَ الْفَ عَامٍ قَامَ لَيْلًا وَصَامَ نَهَارًا۔ اتنا طویل جملہ کہا، اے عبداللہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا خیمہ اس مقام پہ لگا لے جس کی ایک طرف رکن یمانی ہو، دوسری طرف مقام ابراہیم ہو، اللہ اس کو اتنی لمبی زندگی عطا کرے کہ وہ 1000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور عبادت بھی کس انداز کی ہو کہ جس کی راتوں کو کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھتا رہے اور سارا دن روزہ رکھتا رہے۔ وَكَانَ لَهُ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اللہ اسے اتنا سونا عطا کرے کہ جس کی مقدار پوری زمین کے برابر ہو۔ فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ سارا سونا اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ وَكَانَ لَهُ عِبَادٌ، اس کے لاکھوں کروڑوں غلام ہو، وہ سب کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دے۔ ثم قتل بین الصفا والمروہ شہیدا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے چل بچے۔ ثم لقى اللہ باغضا بعلی، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے دل میں علی کا بغض ہو، اللہ نہ اس کے اعمال قبول کرے گا نہ اس کا مال قبول کرے گا۔ ابھی یہ جملہ چل رہا ہے، اس جملے کو مکمل کروں۔ فرمایا اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے دل میں علی کا بغض ہو، اللہ نہ اس کا عمل قبول کرے گا نہ راہ خدا میں دیا گیا مال قبول کرے گا۔ وَزُجَّ بِأَعْمَالِهِ فِي النَّارِ، وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو اس کے سارے اعمال کے ساتھ جہنم میں پھینک دے گا۔ بھائی ابھی بھی نہیں سمجھا میرا مجمع؟ وہ آگے بڑھ کے کہے گا 12 لہا نمازیں پڑھی تھی، فرشتے کہیں گے جہنم میں جا، وہ کہے گا روزہ رکھا تھا، فرشتے کہیں گے جہنم میں جا، وہ کہے گا قرآن پڑھا تھا، فرشتے کہیں گے جہنم میں جا، وہ کہے گا حج کیا تھا، فرشتے کہیں گے جہنم میں جا، وہ کہے گا عمرے کیے تھے، فرشتے کہیں گے جہنم میں جا، وہ کہے گا جہاد کیا تھا، فرشتے کہیں گے جہنم میں جا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کے شیعہ نماز پڑھنے چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی کے شیعہ روزہ رکھنا ہی چھوڑ دیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ علی کے شیعہ نماز تہجد پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ علی کے شیعہ کی بات نہیں کی رسول نے، علی کے دشمن کی بات کی ہے۔ علی کے شیعہ کو تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر صفحے پہ آپ کے مولا کا قصیدہ موجود ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟
فضائل کا آخری جملہ میرے فضائل کا نہیں، جو رسول نے جو بیان کیے تھے، وَحُشِرَ مَعَ الْخَاسِرِينَ، اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنے روزے رکھنے والا، اتنے حج کرنے والا، اتنے اعتکاف کرنے والا، اتنے جہاد کرنے والا، اتنے خمس و زکوٰۃ دینے والا، اگر بغض علی کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا، فرشتے اسے پھٹکار مار کے کہیں گے اور کہیں گے دفع ہو جا، تجھے خسارے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو نے جو اعمال کیے ہیں وہ تیرے قبول نہیں ہوں گے۔ آپ کی محبتوں کو دل دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور حدیث پڑھوں۔ کتاب کا نام ہے ارشاد القلوب الی الصواب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، آج میں صحابہ کا ذکر نہیں کر رہا، یہ صحابہ کے صرف نام آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایک مجلس صحابہ کے اوپر پڑھوں، لیکن انشاءاللہ جب اس کا مقام آئے گا میں ضرور پڑھوں گا۔ رسول خدا کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عباس کہ جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، جن کے پاس امت کی سیاہی ہے، وہ کہتے بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہر مرد و عورت جنت میں چلا جائے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہر کوئی جنت میں چلا جائے۔ رسول مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا، صلی المکتوبات، اپنی واجب نمازیں پڑھا کرو، وصم شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے اس کے روزے رکھا کرو، واغتسل، جتنا ہو سکے خود کو پاک و پاکیزہ رکھا کرو، واحب علیہ، اور علی سے محبت کیا کرو، وادخل الجنت من ای باب شئت، پھر جس دروازے سے مرضی چاہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول نے فارمولہ بتا دیا، نماز پڑھ، روزہ رکھ اور اپنے آپ کو پاک رکھ، علی سے محبت رکھ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میرا بنیادی نقطہ ہے جس پہ آپ کی توجہ چاہیے۔ رسول نے ارشاد فرمایا، فَذَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وہ خالق جس نے مجھ محمد کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، لَوْ صَلَّيْتَ أَلْفَ عَامٍ، اگر تو 1000 سال نماز پڑھے، وَصُمْتَ أَلْفَ عَامٍ، 1000 سال تو روزے رکھے، وَغَزَوْتَ مَعَ الْإِسْلَامِ أَلْفَ غَزْوَةٍ، اور اسلام کے ساتھ 1000 جنگیں بھی لڑے، وَحَجَجْتَ أَلْفَ عَامٍ، اور 1000 سال حج بھی کرے، وَأَعْتَقْتَ أَلْفَ رَقَبَةٍ، راہ خدا میں 1000 غلام بھی آزاد کرے، وَقَرَأْتَ التَّوْرَاةَ وَالزُّبُورَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْفُرْقَانَ، تو تورات بھی پڑھے، تو زبور بھی پڑھے، تو انجیل بھی پڑھے، تو قرآن کو بھی پڑھے، ثُمَّ لَكَ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّهَا، 1 نبی، 2 نبی، 5 نبی، 10 نبی، 50 نبی، 1000 نبی نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کا تو صحابی بھی بن جائے، 1.25 لاکھ انبیاء کا صحابی بھی بن جائے، وَعَبَدْتَ اللَّهَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عَامٍ، ایک نبی کے ساتھ اللہ کی 1000 سال عبادت کرے، وَغَزَوْتَ مَعَهُمْ أَلْفَ غَزْوَةٍ، اللہ تجھے اتنی زندگی دے ہر نبی کے ساتھ 1000 جنگ بھی لڑے، وَحَجَجْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عَامٍ، اور ہر نبی کے ساتھ تو 1000 حج بھی کرے، لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِيٍّ أَدْخَلَكَ اللَّهُ النَّارَ
बिलमुनाफिकीन, अगर तेरे दिल में अली की मोहब्बत ना होगी अल्लाह मुनाफिकों के साथ तुझे जहन्नुम में झाड़ देगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाह तेरे अमाल को नहीं देखेगा, अल्लाह देखेगा तूने अली से मोहब्बत की या नहीं। माशाअल्लाह, क्या बात। फिर बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, कहा इन्ना जिब्राईला लम यत्तखिज़ अखन इल्ला अलिया। जिब्राईल ने इस दुनिया में अगर किसी को अपना भाई बनाया है तो वो अली है। आप लोग सवाल कर सकते हैं कि फरिश्तों में तो ख्वाहिश ही नहीं होती, फरिश्तों में तो ख्वाहिश अल्लाह ने पैदा की ही नहीं, तो जिब्राईल में ये ख्वाहिश कहाँ से आ गई कि वो अली को अपना भाई बनाए। तो तारीख़ हमें ऐसा मकाम दिखाती है जब शब हिजरत रसूल ने अली से कहा था, या अली नुम अला फिराशी, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जा। क्या बात। किसी ने अली से पूछा, या अली आपको ये कैसे यकीन था कि आप सुबह जिंदा उठेंगे? मुस्कुराए अली और मुस्कुरा के कहा, सच्चे नबी ने तुमसे कहा था अल्लाह एक है, तुमने उसकी बात मान ली। सच्चे नबी ने कहा था जन्नत है, तुम उसकी लालच में पड़े हुए हो। सच्चे नबी ने कहा था जहन्नुम है, तुम उससे डर के भाग रहे हो। सच्चे नबी ने कहा था फरिश्ते हैं, तुमने उसकी बात मान ली। उसी सच्चे नबी ने मुझसे ये नहीं कहा था कि अली मेरे बिस्तर पे मर जा, बल्कि कहा था अली मेरे बिस्तर पे सो जा। और अली सो गया। जैसे ही अली सोया अल्लाह ने जिब्राईल को भी बुलाया और मिकाईल को भी बुलाया, दोनों को बुला के कहा तुम दोनों आपस में भाई लगते हो, देखो जरा मक्का की जानिब रसूल के बिस्तर पे कौन सो रहा है। जब जिब्राईल ने देखा तो देख कर कहा बिस्तर तो मोहम्मद का है मगर सो अली रहा है। जब एक मरतबा जिब्राईल ने जुमला कहा, खालिक के गिरदगार ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जिब्राईल और मिकाईल वक्त आने पर एक दूसरे पे जा कुर्बान कर सकते हो? उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसी बरादरी बना लो कि जो तुम्हारे काम आ सके। तब जिब्राईल ने ऐलान किया, आज के बाद मैं जमीन पे अली को अपना भाई बनाता हूँ। बस आखिरी जुमला, और ये ऐसा जुमला है कि जिसमें आपके पास बड़ा इख्तियार है। रसूल ने ये डंके की चोट पे ऐलान कर दिया, अला फमन शाअ फलयुहिब। अब तुम्हारा दिल करे तो अली से मोहब्बत कर लेना। इतने फजाइल बयान करने के बाद रसूल ने क्या कहा, अगर तुम्हारा दिल करे तो अली से मोहब्बत कर लेना। वाला मन शाअ फलयुबग़िज़, और जिसका दिल करे अली से बुग़्ज़ रख ले। रसूल ये कह रहे हैं मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मिन्नतें नहीं कर रहा कि तुम अली से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखना क़यामत वाले दिन तुम्हारी मिन्नत नहीं सुनूंगा कि जहन्नुम में ना डालो। इसलिए कि उस खालिक ने ये कसम खा रखी है जब तक उसकी ज़ात बाकी है अल्लाह जहन्नुम से अली के दुश्मन को बाहर नहीं निकालेगा। जब तक जहन्नुम की आग जलती रहेगी अली का दुश्मन उस आग में जलता रहेगा। अली के दुश्मन के लिए आखिरत में तो सज़ा है ही, लेकिन दुनिया में भी उसके लिए सज़ा है कि वो ज़िक्र अली से भी जलता रहता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और फ़ज़ाइल मुर्तज़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा की एक और कड़ी इंशाअल्लाह कल बयान करके फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बस मुसीबत के चंद जुमले और आपकी ज़हमत को तमाम करूं। आज 3 मुहर्रम का दिन भी गुज़र गया आज़ादारों। आज मेरा दिल चाहता है मैं उस हस्ती का ज़िक्र करूं कि जिसको मौला हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के भेजा था,
جناب مسلم ابن عقیل کہ جب کوفہ والوں کے خطوط مکہ میں آنا شروع ہوئے، مولا حسین نے جب وہ خطوط دیکھنے کے بعد مولا نے ایک خط لکھا اور کہا ہے کوفہ والوں، میں تمہاری جانب اپنا قابل اعتماد اور اپنا بھائی مسلم ابن عقیل بھیج رہا ہوں، وہ آ کر دیکھے گا، اگر کوفہ کے حالات سازگار ہوئے تو حسین بھی آ جائے گا۔ چلے جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے 18,000 لوگوں نے مولا حسین کی بیعت کر لی۔ جیسے انہوں نے بیعت کر لی، جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھا اور کہا مولا حسین 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، مولا جتنا جلدی ہو سکے کوفہ آ جائیے۔ مولا نے جیسے خط دیکھا، مولا نے حکم دیا قافلے کو کوفہ کی جانب روانہ کیا جائے۔ بس عزادارو، وہ سارے افراد کہ جن کی تلواریں مسلم کے ساتھ تھیں، کوفہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مسلم تنہا رہ گیا۔ جب جناب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کی تو 16,000 کا لشکر موجود تھا جس نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن نماز مکمل کرنے کے بعد جب جناب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ اب کوفہ کی گلیوں میں جناب مسلم بھٹکنے لگے، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ عزادارو سنو گے جملہ، اگر کوئی تنہا بھی ہو اور وہ پردیسی بھی ہو اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو، اللہ جانے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تھک ہار کے میرا مولا مسلم کسی گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ تاریخ یہ بات لکھتی ہے کہ وہ گھر ایک مومنہ کا تھا کہ جس کا نام طوعہ تھا۔ جب اس نے دروازے پہ آہٹ سنی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ طوعہ دیکھ کر کہتی ہے عبد خدا، تو نہیں جانتا کوفہ کے کتنے پراشوب حالات ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اپنا گھر چلا جا۔ اب جناب مسلم نے طوعہ سے کچھ نہیں کہا، فقط اتنا کہا طوعہ اگر ہو سکتا ہے تو چند گھونٹ پانی دے دے۔ جناب طوعہ پانی لے کر آئیں، جناب مسلم نے وہ پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جناب مسلم وہیں پہ بیٹھے رہے۔ طوعہ نے دیکھ کر کہا ہے عبد خدا، اب تو نے پانی بھی پی لیا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے ایک آہ بھری اور آہ بھر کے کہا ہے کنیز خدا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ بھلا کہاں جائے۔ اس نے دیکھ کر کہا اے عبد خدا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا کون سے مسلم ابن عقیل؟ کہا مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب۔ ارے میں ابو طالب کا پوتا مسلم ہوں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینے کا رہنے والا۔ طوعہ نے ماتم کرنا شروع کیا، کہا ہائے مولا آپ کوفے میں تنہا رہ گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اس نے کہا مولا آپ میرے گھر تشریف لے آئے، آپ میرے مہمان ہیں۔ جناب مسلم نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہارے گھر پہ مصیبت آئے۔ کہا نہیں مولا میں آپ کی کنیز ہوں، اگر ہو سکے تو میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ جناب مسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ طوعہ نے کہا مولا کیا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ سنیں گے جناب مسلم کا جملہ۔ جناب مسلم نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی لا دو، میں وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو رات گزرتی جا رہی ہے، جناب مسلم مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرتے کرتے ایک ایسا مرحلہ آیا، جناب مسلم کی آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں مولا کائنات علی کو دیکھا۔ علی نے باہوں کو پھیلا کے کہا اے مسلم تیار ہو جا، میں علی تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ گئے جناب مسلم کہ یہ میری آخری رات ہے۔ ایک مرتبہ بیدار ہوئے، صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ جناب مسلم نے گھوڑوں کے پاؤں کی آوازیں سنی، ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر آئے
اور آ کر مومنہ سے کہا مومنہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے کہا مولا ایسے لگ رہا ہے جیسے لشکر کوفہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ جناب مسلم نے اطمینان سے اپنی تلوار باہر نکالی اور کہا میں گھر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا گھر سے باہر نہ جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ سنیں گے جناب مسلم کا جملہ، کہا تو میں جوانان بنی ہاشم میں سے ایک ہوں، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کا گھر خراب ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا جناب مسلم یہ وہی کوفہ ہے جہاں آپ غیرت کھا رہے ہیں۔ کل یہی کوفہ والے شام غریبہ میں خیموں کو جلا کے کہیں گے لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو۔ اجرکم اللہ زادارو۔ ایک مرتبہ جناب مسلم باہر نکلے، لشکر کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی، ایسے جنگ کی جیسے حیدر کرار جنگ کرتے تھے۔ لشکر کم پڑ گیا، دوسری مرتبہ لشکر بلایا گیا، وہ بھی لشکر کم پڑ گیا، تیسری مرتبہ بلایا گیا۔ جب تیسری مرتبہ لشکر آیا نا، حاکم کوفہ نے کہا کیا ہو گیا تم سے ایک شخص گرفتار نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی کوفہ کا بکالی نہیں ہے، یہ علی کا شیر ہے۔ کہا اگر یہ علی کا شیر ہے تو ایک کام کرو اس کو دھوکے سے گرفتار کرو۔ بس عزادارو ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر گھاس رکھ دی گئی، لڑتے لڑتے جناب مسلم اس گڑھے میں آ گرے، لائنوں نے نیزے اٹھا کے جناب مسلم کو گھیر لیا، گرفتار ہو گئے جناب مسلم ابن عقیل۔ بس عزادارو جناب مسلم ابن عقیل کو دربار میں لایا گیا۔ جب کسی نے پوچھا نا جناب مسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں، کہ آپ اپنی غربت پہ رو رہے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا نہیں میں اپنی غربت پہ نہیں رو رہا۔ پھر کہا کیا اپنے پردیسی ہونے پہ رو رہے ہیں، اپنے تنہا ہونے پہ رو رہے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا نہیں میں اس پہ نہیں رو رہا۔ پھر کہا جناب مسلم آپ کس بات پہ رو رہے ہیں اور کس بات پہ گریہ فرما رہے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا میں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے۔ کہا اس میں گریے کی کیا بات ہے؟ جناب مسلم نے رو کر کہا اس لیے کہ مولا حسین اکیلے کوفہ نہیں آ رہے، ان کے ساتھ ان کی بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اللہ جانے ان بیویوں کا کیا بنے گا۔ اجرکم اللہ زادارو، مولا آپ کی آنسوں کو قبول کرے، مولا آپ کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بس زادارو دربار میں کسی نے کہا ہے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا مالی الامیر سوى الحسین، حسین کے سوا اس کائنات میں میرا کوئی امیر نہیں۔ میں کہوں گا قربان جاؤں جناب مسلم پہ، آپ کی شہادت غربت کے عالم میں ہوئی، لیکن آپ نے بڑے دربار میں حسین کو اپنا ایسا امیر کہا، آج تک دنیا حسین کو غریب کربلا کہتی ہے اور آپ کو امیر مسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اجرکم اللہ زادارو، حاکم نے حکم دیا مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے لاشے کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ بس عزادارو جناب مسلم ابن عقیل دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے، حسرت بھری نگاہوں سے جناب مسلم نے کوفہ کی طرف دیکھا، پھر مکہ کی جانب نظریں اٹھا کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا مسلم کا آخری سلام قبول کرے۔ مولا منزل زبالہ پہ پہنچے تھے، اللہ جانے کیا خیال آیا، کوفہ کی جانب منہ کر کے کہا وعلیکم السلام مسلم ابن عقیل، اے میرے مسلم حسین کا تجھ پہ سلام ہو۔ اجرکم اللہ زادارو جیسے ہی عباس نے یہ بات سنی قریب آ کر کہا مولا اس بیابان میں کس کو سلام بھیج رہے ہیں؟ مولا نے کہا عباس تمہیں ایک منظر دکھاؤں۔ مولا نے ایسے دو انگلیاں کی، کہا عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے جیسے ہی دیکھا مولا نے کہا عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا کوئی آدمی نظر آ رہا ہے جیسے وہ قیدی ہو، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے،
مولا اس کے سر پہ تلوار چلنے والی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہا اے عباس تو نے پہچانا نہیں، ارے یہ میرا بھائی مسلم ہے، ارے جو غربت کے عالم میں شہید ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا مجھے جس طرح یہ منظر دکھایا ہے مولا مجھے ویسے کوفہ پہنچا دیں، میں اپنے بھائی مسلم کا بدلہ لوں گا۔ کہا عباس میں نہیں چاہتا جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے ہو۔ بس عزادارو آخری جملہ اور آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ مولا حسین نے جناب زینب عالیہ کو بلایا اور کہا زینب ایک کام کرو، مسلم کی 4 سالہ عاتقہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عزادارو سنو گے جملہ، 4 سالہ عاتقہ آئی، مولا حسین نے عاتقہ کو اپنی گود میں بٹھایا، گود میں بٹھانے کے بعد مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اب بچی بڑی سمجھدار تھی، دیکھ کے کہا امو جان مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ مولا نے کہا آج کے بعد تمہارا بابا حسین ہے۔ پھر اپنی بہن سے کہا زینب ذرا 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے لے آؤ۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے وہ گوشوارے عاتقہ کو پہنائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ جب یہ کام کر رہے ہو ذرا خیال رکھیے گا کہیں 4 سالہ سکینہ پاس نہ ہو اور وہ منظر نہ دیکھ رہی ہو، سکینہ دیکھ کر کہے گی جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ شام غریبہ سکینہ انتظار میں رہی کوئی اس کو پرسا دے، شمرے لئی آیا، بی بی کی چادر اتاری، منہ پہ تماچے مارے، بی بی کے گوشوارے چھین لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لذنب قضائہ و تسلیما لامر بار اللہ۔ جتنی آنکھیں اس وقت اشکبار ہیں تیری بارگاہ میں جتنی بھی آنکھیں اس وقت اشکبار ہیں بار الہ تیری بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے ہیں، جو بھی اپنی حاجت شرعی رکھتا ہے اپنی جولیوں کو پھیلائے ہوئے اپنی دامن کو پھیلائے ہوئے بار الہ سب کی حوائج کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین محفل بار الہ سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اس مجلس اعزا کے طفیل حاضرین کے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا، حاضرین محفل میں اگر کوئی بے اولاد ہے بالخصوص محمد بوٹا بار الہ ان کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما۔ اس کے علاوہ حاضرین میں جو کوئی بھی بے اولاد ہے جنہوں نے مجھے التماس سے دعا کا کہا ہے بار الہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہوئی ہیں بار الہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولاد کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بار الہ ان کے نصیبوں میں آسانی فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا اس مسجد و امام بارگاہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ بانیان مجلس بانیان مسجد و امام بارگاہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مجلس اعزا میں شریک ہونے والے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے مولا سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جس مقام پہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے بار الہ سب عزاداروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا ہمیں محمد و آل محمد کی حقیقی معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں محمد و آل محمد کی معرفت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین محفل یہاں پہ موجود ہیں جن کے نام مجھے آتے ہیں جن کے نام نہیں آتے بار الہ اپنی جو جائز اور شرعی حاجت رکھتے ہیں دلوں میں رکھتے ہیں زبان پہ رکھتے ہیں بار الہ تیری ذات علام